بجٹ میں مہنگائی اور ٹیکسز بڑھنے پر بھی آئی ایم ایف کا پیٹ نہ بھر سکا، پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ۔ نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف پیشگی تمام شرائط پر عمل درآمد کا خواہش مند، نیپرا فیصلے کی روشنی میں 1 جولائی سے بجلی کے ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ گیس کی قیمت میں اضافہ اور سبسڈی کم کرنے پر بھی زور، آئی ایم ایف کا وفد جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان۔ عالمی مالیاتی ادارے نے مشکل معاشی فیصلے معیشت کے لیے ضروری قرار دے دیے۔ بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں ختم کرنے کی حکومتی کاوش کو سراہا۔ ملکی معیشت کی بحالی اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم متحرک شہباز شریف 2 جولائی کو وسط ایشیائی ممالک کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ 3 روزہ دورے میں اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ دوشنبے میں تاجک صدر امام علی رحمنوف سے ملاقات کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال سمیت تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم قازقستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات متوقع۔ شہباز شریف کی قازق صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات شیڈول۔ امریکی قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ قرارداد کے ذریعے پاکستان میں عام انتخابات کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور۔ پاکستانی قرارداد پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری نے کہا کہ پاک امریکی تعلقات بہترین مقام پر ہیں۔ کسی بھی دیرینہ رشتے میں کبھی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ متعدد معاملات پر پاکستان سے بات چیت جاری ہے۔ آپریشن عزم استحکام فوج کی نہیں ہماری ضرورت ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ ماضی میں کیے جانے والے فوجی آپریشنز کے بعد ملک میں دہشت گردی دوبارہ بڑھنے کی توقع نہیں تھی۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر سے نمٹنے کے لیے نئے جذبے اور شدت کے ساتھ آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس بار آپریشن سے کوئی نقل مکانی نہیں ہوگی۔ بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں اختلافی نوٹ۔ 4 صفحات پر مشتمل نوٹ میں کہا کہ وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل کے بعد ووٹرز کی اہمیت اور حقوق پر اثرات سے متعلق سوالات اٹھ گئے۔ سپریم کورٹ فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا۔ عدلیہ میں مداخلت پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ جسٹس شاہد کریم نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری عبوری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے 5 نکاتی SOPs جاری۔ وزیر اعظم آفس، IPISI سمیت تمام سول اور ملٹری ایجنسیوں کو ہدایات جاری۔ فیصلے میں ATC ججز کو موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کرنے اور 9 مئی کے کیسز کی ترجیحی بنیادوں پر فیصلوں کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی میں 11 معطل ارکان کو داخلے سے روکنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ گیٹ پر دھرنا دیتے ہوئے اپنی اسمبلی لگا لی۔ اراکین پر پابندی ہٹانے تک اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ ایوان میں نازیبا گفتگو پر اسپیکر نے 20 اپوزیشن اراکین کا 15 سیشن ڈیز کے لیے داخلہ بند کیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کا اسمبلی کا ماحول بہتر بنانے کے لیے ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان۔ کہا تحقیقاتی رپورٹ کو اسمبلی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ عمر ایوب کی اراکین کا اسمبلی میں داخلہ بند کرنے کی شدید مذمت۔ اپوزیشن نے کل غنڈہ گردی ہلڑ بازی کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا غنڈہ گردی کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری مول روڈ پر بلند و بالا ہوٹلز گرانے کا حکم۔ ہوٹلز کو GPO چوک سے متبادل مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ مری ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت کا تاریخی امارات کے قدیمی نام بحال کرنے کا فیصلہ۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے قدیمی نام بحالی کے لیے قانون سازی کی ہدایت کر دی۔ پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی سے جمع رقم سیلاب زدگان کے گھروں کے لیے دیں گے۔ پریمیم نمبر پلیٹس ایک قسم کی سرمایہ کاری ہے۔ نیلامی میں کامیابی حاصل کرنے والا پلیٹ ری سیل کر سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا UAE میں $14 ملین کی نمبر پلیٹ نیلام ہوئی، وہاں بھی یہ رقم فلاحی مقاصد میں استعمال ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے تھانے کی بجلی چوری دکھانا جرم بن گیا۔ ضلع دیر کے تھانہ خال کے پولیس اہلکاروں کا نیو نیوز کی پروگرامنگ ٹیم پر تشدد۔ اینکر میاں عمران ارشد زخمی ہو گئے۔ عمران ارشد پروگرام پاکستان پوچھتا ہے کی ریکارڈنگ کے لیے گئے تھے۔ حملے میں ٹیم کے دیگر اراکین بھی زخمی۔ پولیس اہلکاروں نے کیمرہ، میموری کارڈ، نقدی چھین لی۔ صحافتی تنظیموں نے نیو نیوز کی ٹیم پر حملہ صحافتی آزادی پر حملہ قرار دے دیا۔ صدر پشاور پریس کلب ارشد عزیز، لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری اور صدر RIUJ طارق ویر کی شدید مذمت۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ اسلام میں تکبر کی سخت ممانعت ہے۔ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب، کہا خواتین کو ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئین ملازمت کے مقامات پر خواتین کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ فیصل وارڈا مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا نہیں کہا تھا۔ 2017 سے مجھے تضحیک آمیز مہم کا سامنا ہے۔ جھوٹی مہم پر کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چلانے کی رائے نہیں رکھتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا، کہا تاثر دیا گیا کہ فیصل وارڈا مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میری شکایت پر ہوئی۔ خط کا مقصد اس تاثر کو زائل کرنا ہے، نہ ہی توہین عدالت کی کارروائی چلانے کو کہا، نہ ہی کوئی شکایت کی۔ جو تحریک انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، رؤوف حسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں، یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ اور حامد خان نے 2011 میں افتخار چودھری کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو 2013 کا الیکشن ہروایا۔ اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ PTI میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ فواد چودھری کی حامد خان اور رؤوف حسن پر شدید تنقید۔ سابق وفاقی وزیر نے حامد خان اور رؤوف حسن کو چوہا قرار دے دیا۔ PTI کے جنید اکبر بھی پارٹی قیادت سے مایوس، PTI کور کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا طرز حکمرانی منفرد ہے۔ پنجاب میں نئے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ صوبائی وزراء عظمہ بخاری اور بلال یاسین کی نیوز کانفرنس، کہا حکومت کا کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور عوام کو ریلیف دینا ہے۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو برباد کر دیا، غریب عوام پر ٹیکسز کا بوجھ لاد دیا۔ امیر جماعت اسلامی حکومت پر برس پڑے، کہا جان بچانے والی ادویات مہنگی ہو گئیں، بجلی گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پنجاب میں بادلوں کی دھواندار اننگز، لاہور میں بارش اور ژالہ باری، فیصل آباد، حافظ آباد، گوجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے۔ اسلام آباد اور کوٹلی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں رم جھم، بارکھان میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، کراچی میں سمندری لہریں بپھرنے لگیں۔ کمشنر کراچی نے سمندر میں نہانے پر 1 ماہ کی پابندی لگا دی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ بجلی کے بلوں سے شوبز ستارے پریشان، معروف اداکار راشد محمود 45,000 روپے سے زائد کا بل دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اداکار غفار علی نے بھی بل تھام کر ویڈیو بنا دی، بولے ریڈنگ کے فرق نے 3,000 کا بل 20,000 میں بدل دیا۔